التماس دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کنز من لا کنز لہ یا عز من لا عز لہ یا عظیم العفو یا حسن التجاوز یا رب العالمین ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ پروردگار بارگاہ امام حسین میں آنے والے ہر مومن کی نیک حوائج کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرما، بالخصوص بانیان کے خانوادے کو صحت اور سلامتی عطا فرما، حاضرین اور بانیان کے مرحومین کے درجات کو بلندی عطا فرما، جو بزرگ بیمار ہیں مالک صحت کاملہ و عاجلہ نصیب فرما۔ میرے اللہ جو آنکھیں منتظر ہیں مالک امام زمانہ کا دیدار نصیب فرما، ہماری آنکھوں کو روزہ امام حسین کی زیارت سے مشرف فرما، دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند ترین صلوات لاؤ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ الذی لم تسبق له حال حالا ویکون اولا ان یکون آخرا وَيَكُونَ ظَاهِرًا يَكُونَ بَاطِنًا، كُلُّ مُسَمًّى بِوَحْدَتِهِ غَيْرُهُ قَلِيلٌ، كُلُّ قَوِيٍّ غَيْرُهُ ضَعِيفٌ، كُلُّ عَالِمٍ غَيْرُهُ مُتَعَلِّمٌ، كُلُّ قَادِرٍ غَيْرُهُ يَقْدِرُ وَيَعْجِزُ۔ الصلاة والسلام على سید العرب والعجم، سید الانبیاء والمرسلین، مولانا ومولا الثقلین، جد الحسن والحسین، ابی القاسم محمد وعلى آلہ طیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد فقد فقال اللہ تعالی فی الکتاب الحمید والقرآن المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّتْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ صلوات۔ تمام تعریفیں خالق اور مالک کی بارگاہ میں جو بے شمار مخلوقات کا ایجاد کرنے والا ہے۔ درود و سلام موجب وجہ تخلیقی کائنات پر کہ جس کے نور کی کشش کو دیکھ کر اللہ نے سورج کو تپش عطا فرمائی، جس کے نور کی رونق کو دیکھ کر اللہ نے چاند کو چاندنی عطا فرمائی۔ میرے معزز سامعین گرامی قدر، آج کے پیغام کو آپ تک پہنچانے کے لیے میں نے سورہ بنی اسرائیل کی 79 نمبر آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ پروردگار اس آیت میں اعلان کر رہا ہے، اے میرے محبوب، اے میرے حبیب، رات کے کچھ حصے میں قرآن کے ساتھ گزارا کرو اور پروردگار تمہیں مقام محمود عطا فرمائے گا۔ سلامت رہیں، آباد رہیں۔ جتنے بندے مجھے چاہیے تھے وہ میرے ساتھ متصل ہو گئے ہیں۔ اللہ پاک اعلان کر رہا ہے، رات کا کچھ حصہ قرآن کے ساتھ گزارا کرو
پروردگار آپ کو مقام محمود عطا کرے گا۔ طرفین کی کتابوں کے مؤرخ تاریخ کی کتابوں میں ڈھونڈنے لگے وہ مقام کون سا ہے جو اللہ عطا کرے گا، وہ کرسی کون سی ہے جو محبوب کو دی جانے والی ہے، وہ قلم کون سی ہے، وہ اختیار کون سا ہے، وہ عہدہ کون سا ہے، وہ نوازش کون سی ہے، وہ نور کون سا ہے، وہ بلندی کون سی ہے۔ طرفین کی کتابیں اپنے اپنے مختلف شجروں کے راویوں کے ساتھ ایک ہی بات مسلمہ بیان کرتی ہیں، وہ کہتی ہے مقام محمود سے مطلب یہ ہے اللہ قیامت کے دن شفاعت کا اذن رسول خدا کے ہاتھ میں دے گا۔ رسول خدا جسے چاہیں گے اس کے گناہوں کو مٹا کر، اس کی برائیوں کو مٹا کر، اس کی نجاستوں کو مٹا کر اس کے درجوں کو بلند کریں گے، اس کی نورانیت میں اضافہ کریں گے، اس کی بڑائی میں اضافہ کریں گے، اسے نہلا کر غسل طہارت دے کر جنت کے قابل کر دیں گے، جنت میں داخل کر دیں گے۔ اب کتابیں شاہد ہیں، اللہ کسی راوی کی روایت سے یہ پیغام ہم تک نہیں پہنچا رہا، بلکہ اپنے آفیشل نمائندے حضرت جبرائیل سے اپنی آفیشل کتاب قرآن مجید میں وما ینطقو کی زبان سے اعلان کر کے کہہ رہا ہے، اور لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد محمد الرسول اللہ پڑھنے کے بعد اپنی نمازوں پر فخر کرنے والوں، اپنے روزوں پر فخر کرنے والوں، یاد رکھنا شفاعت صرف لا الہ الا اللہ سے نہیں ہونی، محمد الرسول اللہ سے ہونی ہے۔ آپ جی ہیں، آپ سلامت رہیں، آپ جی ہیں، آپ آباد رہیں۔ میں نے کہا مالک کیا آپ فیصلہ نہیں کر پا رہے تھے؟ پریشان تو نہیں ہے یہ مجمع؟ سارا مجمع ہے آپ کے سماعتوں تک، قرآن کی اس آیت کی تفسیر اور التماس سے دعا۔ مالک سے فیصلے نہیں ہو رہے تھے؟ کیا اللہ پاک کرنا جانتا نہیں ہے؟ لیکن جو قرآن پڑھتا ہے وہ اس بات کو بخوبی جانتا ہے اللہ سارے کاموں کا مصدر ہے۔ اگر بارش ہوتی ہے تو اس کا اختیار اللہ کے پاس ہے، لیکن اللہ خود نہیں برساتا۔ جی ہیں آپ، جی ہیں آپ، جی ہیں، اللہ خود نہیں برساتا بلکہ فرشتوں کو معقل کرتا ہے۔ یہ جو ہوائیں چلتی ہیں اللہ کے حکم سے چلتی ہیں، لیکن اللہ خود نہیں چلاتا، فرشتوں کو اذن دیتا ہے۔ مر جائے وہ بندہ جو وسیلے پہ شک کرتے ہوئے رسول کی شفاعت کا قائل نہیں ہے۔ کم عقل، جب تجھے فرشتوں کے اختیار پر یقین ہے تو رسول خدا کے اختیار پر یقین۔ آپ جی ہیں، آپ جی ہیں، میں سوچتا رہا جو کلمہ گو فرشتوں پر ایقان رکھتا ہے اسے آدم سے کوئی مسئلہ نہیں، اسے نوح سے کوئی مسئلہ نہیں، اسے ابراہیم سے کوئی مسئلہ نہیں، اسے اسماعیل سے کوئی مسئلہ نہیں، اسے یعقوب سے کوئی مسئلہ نہیں، وہ عیسیٰ تک مان لیتا ہے، لیکن رسول کی شفاعت پر آ کر وہ رک جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے ایسا کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو اللہ کا اختیار ہے۔ اللہ جسے چاہے، اللہ جسے چاہے، میں اس منبر سے اس پلید کا نام نہیں لے سکتا، وہ کہتے ہیں اللہ جسے چاہے جنت عطا کر دے، اللہ جسے چاہے جہنم عطا کر دے۔ قرآن کہہ رہا ہے اللہ نہیں چاہتا، رسول۔ آپ جی ہیں، آپ جی ہیں، آپ سلامت رہیں۔ رسول جسے چاہیں گے اسے معطر کریں گے، اسے پاکیزہ کریں گے۔ میں نے کہا مجھے مسلمان کی یہ روش تو سمجھ میں آئے، یہ کڑی تو سمجھ میں آئے، مسلمان رسول کی شفاعت پر ایقان کیوں نہیں رکھتا، رسول کی شفاعت پر ایمان کیوں نہیں رکھتا، رسول کے دامن سے وابستہ کیوں نہیں ہوتا، وابتغوا الیہ الوسیلہ کو مانتا کیوں نہیں ہے، مقام محمود کا اقرار کیوں نہیں کرتا۔ پھر مجھے صحیح صحیح کتابوں میں صحیح صحیح روایت ملی جب میرے آقا نے فرمایا تھا الفاطمہ تو بضعۃ منی من اغضبها فقد اغضبنی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میری رسالت کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میری نبوت کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میری حجت کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میری عصمت کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میری شفاعت کا ٹکڑا ہے، فاطمہ مقام محمود کا ٹکڑا ہے۔ یعنی پتہ چلا اسے رسول کی شفاعت پہ شک نہیں، فاطمہ کی رضا سے مسئلہ۔ آپ جی ہیں، آپ جی ہیں، آپ سلامت رہیں۔ بات محفوظ ہو ہی رہی ہے۔ میرے اللہ فیصلے تو نے کرنے ہیں، بلندیاں تیرے پاس ہیں،
تو نے مقام محمود رسول کو دیا کیوں؟ تیرے اوپر ایمان رکھنے والے موحد کہتے ہیں تو کافی ہے. آپ پریشان ہو گئے. خود رسول کہہ رہے 2 میں شفاعت لکھ دوں. آپ جی ہیں بزرگ جی ہیں، یہ تاریخ کا مطالعہ ہے جو زبان بولتی. رسول نے کہا 2 میں شفاعت لکھ دوں. مسلمان کہہ رہے ہیں کافی ہے. رسول نے کہا لکھ دیتا ہوں. علی نے کہا دیتا ہوں. سیدہ نے کہا دیتا ہوں. مسلمانوں نے کہا اللہ کافی ہے. تو کہہ رہا ہے میں شفاعت رسول کو دوں گا، رسول کو دوں گا، رسول کو دوں گا. مسئلہ کیا ہے؟ یعنی قیامت کے دن اللہ مقام بتا رہا ہے. سارے جنت لینے والے ہوں گے، محبوب دینے والا. سلامت رہیں. محبوب دینے والا ہاتھ ہوگا. اچھا، بات مقام محمود پر تب کڑی آئی جب مقام محمود کا خط و حال بتایا گیا. تھکے تو نہیں ہیں؟ پیغام پہنچ رہا ہے. ہاتھ اٹھا کے ولایت کی گواہی دیجئے گا حیدری. بات محفوظ ہو رہی. مقام محمود کا جو خط و حال ہے نا، وہ لوگوں کو ہضم نہیں ہوتا. بالکل علی بھائی آپ کے موضوع کے قریب آ گیا ہوں. یہ جو ہاتھ و حال دیکھیے، شامیانہ ہے. اس شامیانے کے سائے میں آپ بیٹھیں تو اس شامیانے کے نیچے جو بیٹھا ہے وہ مجلس عزا میں ہے. قیامت کے دن اللہ ایک شامیانہ لگائے گا. اس شامیانے کے نیچے آنے والے لوگوں کو مقام محمود میں شفاعت حاصل ہوگی. طرفین کی کتابیں کہتی ہیں اللہ اس مقام محمود پر رسول کو ایک لواء الحمد عطا کرے گا. جی ہیں بزرگ، آپ جی ہیں، آپ سلامت رہیں. اللہ اپنے محبوب کو لواء الحمد عطا کرے گا، اور جتنا مقام محمود بلند اور وسیع ہوگا اتنا اس مقام محمود کے اوپر لواء الحمد کا سایہ ہوگا. بھائی بات محفوظ نہیں کی ابھی تک آپ نے. اس پر مقام محمود کے اوپر لواء الحمد کا سایہ ہوگا. بچوں کو بتاؤں، کتابیں کہتی ہیں لواء الحمد سے مراد ایک علم ہوگا جو اتنا بڑا ہوگا کہ پورے مقام محمود کی شفاعت کرنے والے لوگوں کو حصار میں لے لے گا. طرفین کی کتابیں کہتی ہیں وہ لواء الحمد اللہ اپنے نبی کو دے گا. وہ لواء الحمد، وہ جھنڈا، وہ علم اللہ اپنے نبی، اپنے محبوب کو دے گا. رسول خدا، روایت پڑھنے لگا، رسول خدا مقام محمود پر شفاعتیں بانٹتے ہوئے اپنے بھائی علی ابن ابی طالب کو مخاطب کر کے کہیں گے علی یہ لواء الحمد پکڑو، آگے آگے چلتے چلو، سایہ کرتے چلو. اور جب وہ علی کے ہاتھ میں دے گے مجھے سارا مسئلہ سمجھ میں آ گیا. بندے کو مقام محمود سے مسئلہ نہیں، لواء الحمد سے. آپ جی ہیں لواء الحمد سے. خبردار جو بندہ یہ کہتا ہے ہمارے گھر میں جو علم لگا ہے یہ شیعت کی نشانی ہے، یہ شیعت کی نشانی نہیں، یہ لواء الحمد کی شبیہ ہے. ہم اپنے بچوں کو بتاتے ہیں اس علم کے سائے میں مقام محمود ملے گا، شفاعت کا مقام ملے گا. اگر علم کی جو ہسٹری ہے نا پڑھیں، حضرت آدم سے شروع ہوتی ہے. علم کہتے ہیں نشانی کو. جب حضرت آدم کے 2 بیٹے، ایک قاتل تھا ایک مقتول تھا، نشان دونوں کے پاس تھے، لیکن آپ کو نشان وہ یاد رہے گا جو مظلوم کا ہے. آپ کو نشان وہ یاد رہے گا جو مظلوم کا ہے. ظالم کا نشان یاد نہیں رہتا. قابیل اور حابیل میں بھی آپ کو حابیل کا علم یاد رہے گا.
حتیٰ کہ قتل ہونے والا ہے، لیکن کتابیں گواہ ہیں، پوری ہسٹری ہے سلم کی. وقت ہوتا تو آپ کے دامن میں پہنچاتا، لیکن جلدی سے ابتدا اور آخر وصول کیجئے گا. حضرت قابیل اور حابیل کو بھی اللہ نے نشانیاں دی. ایک کی قربانی کو سفیدی سے قبول کر لیا، ایک کی کو جلا دیا. یہ دو نشانیاں دی جنہیں علم بھی کہتے ہیں. لوگ گواہی دے رہے ہیں کہ نشانی زندہ دونوں کی تاریخ میں ہے، لیکن پکاری قابیل کی جاتی ہے، قابیل کی نہیں جاتی. کیوں؟ وہ قاتل تھا، یہ مقتول تھا. وہ ظالم تھا، یہ مظلوم تھا. اب پریشان نہ ہوا کرو بچوں کہ تمہارے گھر پر علم ہے، گلی میں کسی اور گھر پر علم نہیں ہے. تمہارے محلے میں علم ہے، کسی اور محلے میں علم نہیں ہے. تمہاری امام بارگاہ پر علم ہے، کسی اور کے آستانے پر علم نہیں ہے. یاد رکھنا 61 ہجری جب رسول کا نواسا حضرت حسین ابن علی ابن ابی طالب کربلا کے میدان میں آئے تو ایک علم اٹھایا، جو علم آدم کا بھی تھا، جو علم نوح کا بھی تھا، جو علم ابراہیم کا بھی تھا، جو علم اسماعیل کا بھی تھا، جو علم یعقوب کا بھی تھا، جو علم عیسیٰ کا بھی تھا، جو علم رسول خدا کا بھی تھا، علی مرتضیٰ کا بھی تھا، حسن مجتبیٰ کا بھی تھا، فاطمہ زہرا کا بھی تھا. حسن مجتبیٰ کا علم حضرت حسین نے اپنے ہاتھوں میں بلند کیا اور کربلا میں ایسا لہرایا کہ قیامت تک کے لیے اعلان کر کے چھوڑ دیا. علم خالی حسین نہیں لایا، علم یزیدی بھی لائے تھے، لیکن ان کے علم کبھی شمال بھاگتے، کبھی جنوب بھاگتے، کبھی پیچھے بھاگتے، کبھی دائیں بھاگتے، کبھی بائیں بھاگتے. لیکن حسین نے اپنا علم عباس سے علمدار کے ہاتھ میں دیا. جہاں جہاں علم جاتا تھا وہاں سے بگدڑ بچ جاتی تھی. تو بات یاد رکھنا، فرار کو نہ رسول نے خیبر میں علم دیا تھا، نہ 1400 سال بعد مل سکا ہے. آپ جی ہیں، آپ جی ہیں، آپ سلامت رہیں. یہ علم ہر جنگ میں آتا رہا. یہودیوں کو کہو نا خیبر کا علم اٹھائیں، وہ کہیں گے کیسے اٹھائیں، علی نے دروازہ اٹھا دیا تھا. یہودیوں کے خلاف رسول کا علی کو علم دینا اتنا اہم ہے. اگر کوئی سمجھے رسول اسلام کا علم علی کے ہاتھ میں دے کے کہہ رہے کہ اسلام کے مخالف جو یہودی ہے وہ تب ڈرے گا جب علم علی کے ہاتھ میں ہوگا. ہائے ہائے ہائے، دیکھو نا، تیل تمہارے پاس، سونا تمہارے پاس، وزارتیں تمہارے پاس، حج کا چندہ تمہارے پاس، مدینہ کا چندہ تمہارے پاس، باتیں تمہارے پاس، لیکن قوم یہودیوں کی ڈرتی تم سے نہیں، اس سے ہے جس کے سر پر علی کی دستار موجود ہے. آپ جی ہیں، آپ جی ہیں، آپ جی ہیں، آپ سلامت رہیں. کیونکہ وہ جانتے ہیں یہ کالا امامہ نہیں، اس کے نیچے علی کا خون ہے. اپنی آئی پہ آئے تو 40 ٹن کا دروازہ 2 انگلیوں سے اٹھا دیتا. بس بات آپ کے ذہنوں میں محفوظ کروں، کبھی موقع ملا تو تاریخ پڑھوں گا. بڑے سفر سے اللہ درجات بلند کرے علامہ طالب جوہری صاحب کے، وہ فرمایا کرتے تھے جب سے ہمارے ممبروں سے خیبر بیان ہونا ختم ہوا ہے، ہماری ماؤں نے بہادر بچے جننا بند کر دیا ہے. کیونکہ بہادری خیبر میں جو علی نے دکھائی اور بتایا کہ جو علی والا ہے وہ میزائلوں سے نہیں ڈرتا. مرنا اور شہید ہونا اسلام کے راستے پر بنیادی ترقی کی علامت ہے. بات محفوظ ہو رہی ہے. یہ وہ علم ہے. علم ایک نشان کو کہتے ہیں. یہ ضروری نہیں کہ ایک فریرہ ہی ہو. یہ تو ہم جو اٹھاتے ہیں لوائے الحمد کی شبیہ ہے. وقت انتہائی قلیل ہے، جمعہ بھی قریب ہے، بس میرے آخری الفاظ فضائل کے محفوظ کیجئے گا. مجلس حسین میں آنے کا سب سے قیمتی فائدہ آپ کو یہ ہے کہ آپ کو کالا علم ملا ہے. حتیٰ کہ جو حسین نے حضرت عباس کو دیا تھا، کتابیں کہتی ہیں اس کا رنگ سبز تھا. بات محفوظ ہو رہی ہے. آپ کالا کیوں اٹھاتے ہیں؟ آپ کالا اس لیے اٹھاتے ہیں کیونکہ کالا علم حضرت امام مہدی کی علامت ہے.
طرفین کی کتابیں کہتی ہیں جب بھی کوئی کہے نا تم یہ کالا علم کیوں اٹھا رہے ہو، تو ان سے کہنا کہ تمہاری کتابوں میں لکھا ہے خراسان سے ایک لشکر آئے گا جس کے ہاتھ میں کالے جھنڈے ہوں گے۔ رسول نے 1400 سال پہلے فرمایا تھا خبردار اس کے مخالف نہ آنا، اس میں میرا بیٹا مہدی ہوگا۔ آپ جی ہیں، آپ جی، آخری جملہ مقام فضائل پہ دے رہا ہوں، آخری دور میں میرے آقا نے کہا اس کے خلاف نہ آنا۔ رسول تو تمہیں ہمارے علم کے خلاف نہیں آنے دیتے۔ سوچو جو مجلسوں کو بند کرواتا ہے، جو جلوس میں رکاوٹ بنتا ہے، رسول کہہ رہے ہیں یہ جو کالا علم ہے یہ میرے بیٹے کا ہے، میرے بیٹے کا ہے۔ میں نے اب بڑی سخت بات کرنی ہے اور آپ کے توسل سے کرنی ہے۔ میں نے کہا تاریخ کا مؤرخ اور بادشاہ جتنا بھی ظالم اور طاقتور کیوں نہ ہو، وہ اپنی مرضی سے کرسی پر پھول سجاتا رہا، کانٹے سجاتا رہا۔ اس نے علی کو چھوڑا، لفظ میں پردے میں کہوں گا، اس نے حسن کو چھوڑا، حسین کو چھوڑا، اس نے زین العابدین کو چھوڑا، کبھی تنظیمیں بنائی، کبھی ووٹنگ کی، کبھی خفیہ کی، کبھی سرگوشی کی، بدل بدل کر کبھی کبھی اپنی مرضی سے اپنے مقام پر اپنے لوگوں کو بٹھانے کی کاوشیں ہوتی رہی۔ لیکن تجھے 1400 سال بعد اس مجلس کے وسیلے سے ماتمیوں کے ہجوم میں چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں، اور آ کر ایک کرسی سجا جس پر تو امام مہدی کے مخالف اپنا کوئی بٹھا سکتا ہے تو بٹھا، پھر اسے بٹھا کے بتانا، اور پھر تو کہنا تم جسے لائے ہو وہ خلافت کے لائق نہیں ہے، تم جسے لائے ہو وہ امامت کے لائق نہیں ہے، تم جسے لائے ہو وہ رہبری کے لائق نہیں ہے۔ تو طرفین کی کتابیں اٹھا، قلم اپنے اٹھا، کاغذ اپنے اٹھا، تاریخ اپنی اٹھا، مورخ اپنے اٹھا، فوج اپنی اٹھا، جتنی قومیں اٹھا سکتا ہے، یہود و نصارہ کو اکٹھا کر کے اپنی سلطنت کھڑی کر کے دکھا، اگر میرے قائم کے ایک قدم کے برابر رک گئی۔ آپ جی ہیں، آپ جی ہیں، کیونکہ وہاں اللہ نے دنیا بچانی تھی، اب جو آ رہا ہے اس نے بچانی نہیں، اس نے مٹانی ہے۔ وہ کھولنے آئے تھے، یہ سمیٹنے آ رہا ہے۔ جو پہلے آئے تھے وہ کھولنے آئے تھے، اب جو آیا ہے وہ سمیٹنے آیا ہے۔ اور یہ جو علم ہے یہ بلندی ہے، یہ اعزاز ہے، یہ پاکیزگی ہے، یہ نشان ہے فتح کا۔ اور یہ نشان کبھی عباس کے ہاتھ میں رہا، کبھی حسین کے ہاتھ میں، کبھی زینب کے ہاتھ میں، کبھی سجاد کے ہاتھ میں۔ تبلیغ کا دستور، کربلا میں جو حکم مجھے ہوا ہے، میں 2 جملے پڑھوں گا، وقت بہت زیادہ نکل گیا میرے دامن سے۔ جتنا بھی فضائل پڑھا جائے، وہ بی بی جو شفاعت بانٹنے آتی ہے وہ بھائی کا پرسہ لینے آتی ہے۔ جو لوگ ہمارے رونے پر پابندیاں لگاتے ہیں اور دشت حیرت میں ہیں کہ یہ ماتمی اپنا سینہ کیوں پیٹ رہا ہے، یہ زنجیر زن اپنے لہو کو روڈوں پہ کیوں بہا رہا ہے، عشق حسین اور معرفت مصائب آل محمد اتنی بڑی چیز ہے، اگر کسی کو سمجھ میں آ جائے تو وہ زندگی بھر مسکرانا چھوڑ دے۔ جتنے سید بیٹے ہو آپ نے ہائے ضرور کرنی ہے، کوئی امتی نہ کرے اس کی اپنی مرضی ہے۔ ایک راوی ہے، راوی بیان کرتا ہے کہ میں 12 محرم یا 13 محرم کوفہ پہنچا۔ جب میں کوفہ پہنچا تو میں نے دیکھا کہ عورتیں ہیں جنہوں نے اپنے سروں سے چادریں اتاری ہوئی ہیں، گریبان چاک ہے اور ماتم کر رہی ہیں، آگے آگے چلتی جا رہی ہیں۔ میں نے پاس کسی سے پوچھا یہ عورتیں کیوں پیٹ رہی ہیں؟ راوی نے کہا کہ میں نے پوچھا تو کسی بوڑھے نے مجھے کہا کہ ابن زیاد کا لشکر آ رہا ہے، اس کے ساتھ کچھ سر ہیں جنہیں دیکھنے کے بعد کوئی بندہ بغیر ماتم کے نہیں رہتا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ حکم بڑا سخت ہے، میں سید ہونے کے ناطے نہ تو پوری روایت پڑھ سکتا ہوں،
اور یہ غیرت سید ہے جو دو جملے پڑھنے لگا ہوں۔ اللہ آپ کے گریے کو قبول کرے۔ عزادران مظلوم کربلا، بازار کوفہ اور علی کی بیٹیاں، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ عزادارو، اتنی تکلیف بی بی کو شام میں نہیں ہوئی جتنی تکلیف بی بی کو کوفہ میں ہوئی۔ یہ کوفہ وہ ہے جہاں میری آقا زادی قرآن کا درس دیا کرتی تھی۔ کتابیں کہتی ہیں کوفے میں دو طرح کے لوگ تھے، ایک جو ماتھا پیٹ رہے تھے، رو رہے تھے، اور ایک وہ جو ہنس رہے تھے۔ میں پڑھ گیا، اس سے آگے میں نہیں پڑھوں گا، آپ اپنے ادب سے اپنی آنسو بہائیں، میں اس سے آگے نہیں پڑھوں گا۔ لیکن شام وہ ہے جہاں سارے ہنس رہے تھے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ بس اس راوی کی ایک روایت کتاب سے پڑھوں، التماس دعا۔ عزادران مظلوم کربلا چلتا ہوا قافلہ جب کوفہ میں ورود ہوا نا، میری آقا زادی پہلی مرتبہ آئی ہے سجاد کے ساتھ، اور کیفیت بڑی غیب ہے۔ جب پہلے آئی تھی کہیں حسن تھا، کہیں حسین تھا، کہیں عباس تھا، لیکن اب جو میری بی بی کوفہ میں آئی ہے، راوی بیان کرتا ہے میں نے کچھ بیبیاں دیکھی جو بن پلان اونٹوں پہ سوار ہیں، بغیر پلان کے اونٹوں پر سوار ہیں، محمل تو کجا، کسی پر پالان بھی نہیں ہے۔ عزادران مظلوم کربلا، راوی کہتا ہے میں نے ایک ضعیف دیکھا کہ جس کے پاؤں کو اونٹ کے اوپر باندھا ہوا ہے، اور ایسا باندھا ہے کہ اس کے پاؤں سے تازہ خون جاری ہو رہا ہے۔ میں نے ایک بوڑھے سے پوچھا یہ کون ہے؟ اس نے کہا یہ علی ابن الحسین زین العابدین ہے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ میرے دامن میں جتنا وقت ہے دعا کرو میں تمہیں سمجھا سکوں۔ میں سمجھا گیا، تم نے گھر میں دیواروں کو ٹکڑے مار مار کر رونا ہے۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کچھ بیویاں ہیں جو بغیر پلان کے، بغیر محملوں کے اونٹ پر ہیں، اور ان بیویوں کے انداز ایسے ہیں، کسی کا لباس جلا ہوا ہے، کسی نے اپنے بالوں سے حجاب کیا ہوا ہے۔ عزادارو، پہلی بی بی، راوی کہتا ہے جس کا تعارف مجھے ایک بڑھیا نے کیا، اس نے کہا پہلی بی بی جو کوفے میں ورود کر رہی تھی، اس نے کہا کہ یہ حسین کی بہن کلثوم آ رہی ہے۔ اجرکم علی اللہ۔ میں نہیں پڑھ سکتا جو کتابوں میں ہے، میں نہیں پڑھ سکتا جو راوی بیان کر گیا، میں سید ہوں، میں کیسے پڑھوں؟ میں شاید مر جاؤں وہ لفظ پڑھوں گا تو، لیکن ایک جملہ میں نے آپ کے ذہنوں تک پہنچانا ہے، 1 سے 1.5 منٹ میں نے اور پڑھنا ہے۔ عزادران مظلوم کربلا، اتنے میں راوی کہتا میں نے ایک اور بی بی دیکھی جس نے اپنے چہرے کو اپنے ہاتھوں سے چھپایا ہوا تھا، اپنے ہاتھوں سے چھپا چھپا کر نظریں نیچے چل چل کر جا رہی ہے، چلتی جا رہی ہے۔ عزاداروں، میں نے پوچھا، راوی کہتا ہے یہ چھوٹی سی بی بی کون ہے جس نے اپنے ہاتھوں سے اپنے چہرے کو چھپایا ہوا ہے؟ راوی کہتا ہے اس بوڑھے نے کہا یہ حسین کی سکینہ ہے، اس کے بال اس کے چہرے کا حجاب نہیں کرتے، یہ اکبر کے قاتل سے اپنا چہرہ چھپا رہی ہے۔ عزاداروں، مر جاتا یہ لفظ نہ پڑھتا۔ جتنے سید ہیں تمہاری اور میری غیرت نے جب پہلا قدم کوفے کے بازار میں رکھا، کتابیں کہتی ہے راوی نے کہا علی کی بیٹی سے زبان سے آواز نکلی، یا اہل الکوفہ یغضون ابصارکم انا حرم الرسول۔ علی کی بیٹی نے آواز دے کے کہا کوفے والو شرم کرو، میں علی کی بیٹی ہوں، کوفے والو شرم کرو، میں رسول کا حرم ہوں۔ راوی کہتے ہیں میں نے پوچھا بوڑھے سے یہ کون ہے جس کے لہجے سے علی چھلکتا ہے؟ یہ کون ہے جو کوفے والوں پہ ہیبت طاری کر رہی ہے؟ یہ کون ہے کہ جو کہہ رہی ہے اپنی نظروں کو جھکاؤ میں حرم رسول ہوں؟ بوڑھا رویا، سر میں ہاتھ ڈال کے کہتا ہے یہی تو علی کی بیٹی زینب ہے جو بغیر مکنا و چادر۔ آخری جملہ پڑھنے لگا ہوں، بس وقت نہیں ہے، میں بازار پورا نہیں پڑھ سکتا۔ عزادارو، 2 جملے میرے موصول کر لینا۔ عزادارو، اتنا رش تھا،
کوفہ میں اتنا رش تھا، بی بی نے کہا مجھے چلنے میں بڑی دشواری ہو رہی ہے۔ عزیزانو دوسرا مرحلہ بی بی پر مشکل آیا جب ابن زیاد کے سامنے لے جایا گیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، کائنات میں تانا دینے والا سب سے لعین ترین انسان ابن زیاد ہے۔ تانا دینے میں ابن زیاد سے بڑا لعین اللہ نے کائنات میں خلق ہی نہیں کیا ہے۔ عزادران مظلوم کربلا بی بی جب ابن زیاد ابن لعین کے دربار میں آئیں، اللہ کی لعنت ہو اس پر، اس کے اصحاب پر، اس کے حواریوں پر، میں کیسے پڑھوں، میں سید ہوں لیکن اس دنیا کو بتانا ہے کس وجہ سے ہم رو رہے ہیں۔ عزادران مظلوم کربلا بی بی نے اپنا پرانا لباس اور پرانا کیا، کنیزوں کے پیچھے ایک کونے میں چھپنا شروع کیا۔ پڑھو جملے، پڑھو جملے، اللہ آپ کی ہائے قبول کرے، اللہ آپ کی آنکھوں پر رحمت نازل کرے۔ 30 سیکنڈ رہ گئے میرے وقت میں۔ عزادران مظلوم کربلا روایت کہتی ہے بی بی نے کنیزوں میں چھپنا شروع کیا، اتنے میں اس لعین نے اپنی نظریں دوڑائیں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اس نے پوچھنا شروع کیا علی کی بیٹی کون ہے، علی کی بیٹی کون ہے۔ بی بی بیٹھی رہی، بی بی پیچھے رہی، کنیزوں کے حجاب میں رہی، بی بی نہیں اگر اس نے تانا دے کر کہا کہاں ہے باغی کی بہن جسے میں نے قتل اور ٹکڑے ٹکڑے کروا دیا۔ بی بی سے برداشت نہیں ہوا، کنیزوں کو چیرتے ہوئے آگے آ کر کہتی ہیں لعین تو ہے، باغی تو ہے، تم میرے بھائی کو باغی کہتا ہے، میرا حسین نمازی ہے، نواسہ رسول ہے، ہادی برحق ہے۔ عزادران مظلوم کربلا میں نے کہا یہ تانا دیا کرتا تھا، اس نے علی کی بیٹی کی طرف تانا دے کر کہا اے علی کی بیٹی تیرا غازی کہاں ہے؟